اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج گزشتہ کل ہم لوگوں نے نواسخ جملہ یعنی مبتدا اور خبر کے حکم کو کون کون سی چیزیں منسوخ کرتی ہیں اور ان کے معنی میں اور ان کے اعراب میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں اس کے متعلق پڑھا، اور کانا کی معنوی تبدیلی سے بھی ہم آشنا ہوئے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جو افعال ناقصہ کے بقیہ 12 فعل ہیں یعنی سارا سے، ان کی معنوی خصوصیات جاننے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ کانا کے مضارع مجزوم میں نون کو حذف کرنے کی خصوصیت حاصل ہے، تو آج سارا سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو سارا کی معنوی خصوصیت یہ بتا رہے ہیں کہ سارا حالت کی تبدیلی کے واسطے آتا ہے۔ سارا حالت کی تبدیلی کے واسطے آتا ہے۔ حالت کی تبدیلی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ حالت کی تبدیلی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ذات ہی چینج ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ ذات وہی رہے لیکن اس کی کوالٹی یا صفت کیا ہو جائے، بدل جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز پہلے کچھ تھی، اگر وہ مکمل طور سے چینج ہو جائے تو اسے کہیں گے ذات کی تبدیلی ہو گئی۔ ایک چیز پہلے کچھ تھی، اس کی کوالٹیز کچھ تھیں، کوالٹیز میں اگر چینجنگ ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ صفات کی تبدیلی ہے۔ دونوں کی مثال دی ہے انہوں نے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ صارت تین خزفن، کیا صارت تین خزفن، تو پہلے تو اعراب میں تبدیلی فعل ناقصہ کی سب میں ایک ہی ہے، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں، مبتدا کو مرفوع رکھتے ہیں اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو 13 جو افعال ہیں افعال ناقصہ کے، سب میں یہ چیز یکساں ہے، لیکن معنی کی خصوصیات کے لحاظ سے سب ایک دوسرے سے کیا ہے، مختلف ہے۔ تو سارا کے بارے میں بتایا کہ یہ ذات کی تبدیلی یا صفت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ پہلی مثال صارت تین خزفن، کہ مٹی کیا ہو گئی، ٹھیکرا ہو گئی، یعنی تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، کیا کہتے ہیں، گیلی مٹی کو، لیکن اگر اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اب وہ سوکھ کر جو چیز بن جاتی ہے وہ پوری ذات ہی چینج ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے، پوری ذات، اس کا وجود چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر سارا باقاعدہ ذات کی تبدیلی یعنی پورے ایک جو وجود ہے، ایک اینٹیٹی ہے، اس کی تبدیلی کے لیے آ رہا ہے۔ صارت تین خزفن، مٹی کیا ہو گئی، ٹھیکرا ہو گئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذات نہیں تبدیل ہوتی لیکن صفت اس کی تبدیل ہوتی ہے، وہ بتانے کے لیے۔ تو اب جیسے کہا سارا زید غنی، زید مالدار ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید پہلے کیا تھا، غریب تھا، اب کیا ہو گیا، امیر ہو گیا۔ تو جب حالت کی تبدیلی بتانی ہوئی تو لفظ کون سا لے کر آئے، سارا لے کر آئے، تو زید کیا ہو گیا، مالدار ہو گیا۔ یہاں پر زید وہی ہے جو کل تھا، لیکن کل زید غریب تھا، آج زید کیا ہو گیا، امیر ہو گیا۔ تو یہاں کیا کون سی تبدیلی ہوئی، صفت کی تبدیلی ہوئی، اور پچھلی مثال میں ذات کی تبدیلی۔ ٹھیک ہے، تو سارا حالت کی تبدیلی کے واسطے آتا ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ موسم میں ابھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، موسم صاف تھا، لیکن اب ابر آلود ہو گیا یعنی بادل آ گئے، تو ایک کیا ہو گئی، چینجنگ ہوئی۔ تو اب اس چینجنگ کو بتانے کے لیے ہم کون سا لفظ لے کر آئیں گے، سارا کا لفظ لے کر آئیں گے۔ سار الجو متغیمن، کیا کہیں گے، سار الجو متغیمن۔ تو اس جملے کو ہی پڑھ کے کوئی سمجھ جائے گا کہ اس سے پہلے فضا کیا تھی، صاف تھی، لیکن ابھی یعنی حالت کیا ہو گئی، چینج ہو گئی۔ تو حالت کی تبدیلی کے لیے کون سا لفظ آتا ہے، سارا آتا ہے۔ پھر آگے 3 فعل ہیں، اصبح، امسا، اضحا۔ کیا ہے، اصبح، امسا، اضحا، تینوں فعل مضمون جملہ۔ مضمون جملہ کسے کہتے ہیں، مضمون جملہ کہتے ہیں کہ جملے میں جس بات کو بتایا جا رہا ہے، جیسے ہم نے کہا زید کریم، کیا کہا، زید کریم، زید کریم، تو اس میں ایک بات بتائی جا رہی، وہ کیا ہے کہ زید کیا ہے، کریم ہے۔ تو اسی یہ جو مضمون ہے اسی کو کہا جاتا ہے مضمون جملہ، یعنی اس کے جو بنیادی فکر ہے اسے کہتے ہیں مضمون جملہ۔ تینوں فعل مضمون جملہ کو اپنے اپنے اوقات، یعنی ان تینوں فعل میں ایک وقت پایا جاتا ہے۔ اصبح میں صبح کا وقت، اصبح کس سے مشتق ہے، صبح سے مشتق ہے۔ امسا کس سے مشتق ہے، مسا سے مشتق ہے۔ اضحیٰ کس سے مشتق ہے، ضحیٰ سے مشتق ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں جو فعل ہیں یہ مضمون جملہ، یعنی جملے میں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو خبر دی جا رہی ہے، اس کو کب ثابت کرتے ہیں،
اپنے اپنے اوقات میں، یعنی صبح شام اور چاشت سے مقارن کرنا ہے۔ مقارن یعنی قارن یقارن، جوڑنے، کس کے لیے؟ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا اصبح زید قائما، تو اب اصبح صبح سے بنا ہے، مضمون جملہ کیا ہے؟ زید قائم، زید کھڑا ہوا۔ تو اب جب اس پر اصبح آ گیا تو اب یہ کیا ثابت کرے گا کہ یہ جو مضمون یعنی جملے کا جو مضمون ہے وہ کس وقت انجام پایا؟ صبح کے وقت انجام پایا۔ ٹھیک ہے، تو کہیں گے اصبح زید قائما، زید صبح کے وقت کیا ہوا؟ کھڑا ہوا۔ زید صبح کے وقت کھڑا ہوا۔ اسی طرح باقی بھی لے لیجئے، ہم جیسے کہیں امسا زید قائما، تو اب مضمون کیا ہے؟ زید کھڑا ہوا، لیکن امسا آ گیا تو اب یہ کیا ثابت کرے گا کہ اس کا قیام کس وقت ہوا؟ شام کے وقت ہوا۔ اسی طرح اضحیٰ ہے، اضحیٰ جب کسی مضمون پر آ جائے گا تو وہ اس مضمون کو کس وقت ثابت کرے گا؟ چاشت کے وقت ثابت کرے گا۔ بس یہ ہے، اور باقی جو اعراب کا حکم ہے وہ باقی کی طرف ہے، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنائے گا، مرفوع رکھے گا، خبر کو اپنی خبر بنائے گا اور کیا کر دے گا؟ منصوب کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین فعل ہیں، اصبح امسا اضحیٰ۔ ٹھیک ہے، سارا اصبح امسا اضحیٰ۔ اب آگے دو فعل ہیں ظل باتا، یہ ان دونوں میں بھی یعنی کیا پایا جاتا ہے؟ وقت پایا جاتا ہے۔ بس اصبح امسا اضحیٰ اس میں ایک خاص وقت پایا جاتا ہے، اور ظل باتا میں یہ پورے دن کی شمولیت ہوتی ہے یا پورے رات کی شمولیت ہوتی ہے۔ جیسے جملے کے مضمون کو، جملے کا مضمون سمجھ چکے ہیں، یعنی جو اس میں بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کو اپنے دونوں وقت یعنی ذلہ دن کے لیے آتا ہے، ذلہ دن کے لیے، اور باتا پوری رات کے لیے، یعنی پورے دن اور شب پورے رات سے ملانے کے واسطے آتا ہے۔ پیچھے مقارن کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی ملانے، اور یہاں ملانے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو بھی بات جملے میں بتائی جا رہی ہے اس کو جو ہے اپنے اس وقت میں کیا کر رہا ہے؟ ملانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے غل زید صائما، اب جملہ کیا تھا؟ زید صائم، زید کیا ہے؟ روزے دار، روزہ زید نے رکھا ہوا ہے، لیکن جب ذلہ آ گیا تو اس نے اس پورے عمل کو پورے دن کے ساتھ کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ پورے دن کے ساتھ۔ ہم نے کہا ذل زید صائما، زید نے پورے یعنی زید پورے دن کیا رہا؟ روزے دار۔ ٹھیک ہے، اب آگے بات زید نائما، زید کیا تھا؟ زید نائم، زید سو رہا ہے، زید کیا ہے؟ سو رہا ہے۔ اب باتا آیا تو باتا نے یہ بتا دیا کہ زید نے پوری رات نیند میں گزاری، پوری رات نیند میں یعنی سوتے ہوئے گزاری۔ تو پیچھے جو تین تھے وہ ایک وقت کے ساتھ خاص کر دیتے تھے، اور یہ جو دو ہیں یہ اپنے پورے وقت کے ساتھ، یعنی اس پورے وقفے میں وہ کام کیا ہوتا رہا؟ مسلسل ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں بات مریض متعلما، بات مریض متعلما، تعلم یعنی تکلیف محسوس کرنا، یعنی مریض جو ہے رات بھر تکلیف میں مبتلا رہا۔ اب اگر ہم نے یہ پڑھا ہے، اب جیسے ہمارے سامنے جملہ ہے کہ مریض رات بھر تڑپتا رہا، تو اب ہم رات بھر کے لیے لائیں گے طول اللیل اور یہ ساری چیزیں، لیکن اگر ہم نے افعال ناقصہ پڑھا ہے اور اس کے معنی سے بھی واقف ہے تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے بات المریض و متعلما، یعنی مریض نے کس طرح رات گزاری کہ وہ تکلیف میں اور درد میں مبتلا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ذلہ باتا سمجھ گیا۔ اب یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں فائدہ، اوپر والے پانچوں فعل کبھی سارا کے معنی میں آ جاتے ہیں، کبھی کس کے معنی میں؟ سارا کس معنی میں آتا ہے؟ حالت کی تبدیلی، یعنی کوئی چیز یہ تھی اور اب یہ ہو گئی تو اس کی تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانچوں فعل ہیں، پانچوں فعل کون سے؟ اصبح، امسا، اضحیٰ اور ذلہ باتا، یہ پانچوں فعل کبھی کبھی کس کے معنی میں آ جاتے ہیں؟ سارا کے معنی میں آ جاتے ہیں، یعنی اب ان سے یہ نہیں مراد ہوتا کہ یہ کام صبح میں ہوا، یہ شام میں ہوا، یہ چاشت کے وقت ہوا، یہ رات بھر ہوا، یہ دن بھر ہوا، نہیں، بلکہ اب ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے حالت یہ تھی، اب یہ حالت یہ ہو گئی ہے، یعنی ان میں بھی حالت کی تبدیلی بتانا مقصود ہوتا ہے، ان میں بھی کیا بتانا مقصود ہوتا ہے؟ حالت کی تبدیلی۔ اوپر والے پانچوں فعل کبھی سارا کے معنی میں آ جاتے ہیں، جیسے اصبح زید غنیا، زید کیا ہو گیا؟ دولت مند ہو گیا، یعنی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید صبح کے وقت کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا، زید صبح کے وقت کیا ہو گیا؟ یہ نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ زید پہلے فقیر تھا، اب کیا ہو گیا؟ دولت مند ہو گیا، تو یہ سارا کے معنی میں آ گیا۔ اس صورت میں صرف تبدیلی حالت مقصود ہوگی، یعنی جب وہ سارا کے معنی میں ہوں گے تو اس صورت میں صرف اس سے حالت کی تبدیلی مراد دی جائے گی، نہ کہ یہ کہ وہ کام اسی وقت میں ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے کہیں گے اصبح المریض
تو صحیح ہے، اصبح المریض صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اسپیسیفکلی کہ صبح کے وقت جو ہے مریض یعنی مرض سے ٹھیک ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مریض ابھی تک درد میں مبتلا تھا، بیمار تھا، لیکن اب وہ کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اصبح یہاں کس معنی میں ہوگا، سارا کے معنی میں۔ اسی طرح اور بھی جو سارے فعل ہیں، آگے کا ان کے اوقات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی یہ آپ کو پس منظر سے سمجھنا پڑے گا کہ کہاں وقت کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور کہاں پر وہ سارا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں پر وقت کو ظاہر کرنا، کہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ چاشت کے وقت ایسا ہوا، شام کے وقت ایسا ہوا، صبح کے وقت ایسا ہوا، رات بھر ایسا ہوتا رہا، دن بھر ایسا ہوتا، یہ آپ کو پیچھے آگے سیاق و سباق سے سمجھنا ہوگا، اور کہاں پر سارا کے معنی میں ہے یہ بھی آپ سیاق و سباق سے سمجھ جائیں گے، یعنی اگر کوئی باقاعدہ وقت کی بات چل رہی تھی تو اگر وہاں اصبح استعمال ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں وقت ہی بتانا مقصود ہے، لیکن اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس کا تعارف ہو رہا تھا اور اس کے بعد اصبح آ گیا، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صبح کے وقت، بلکہ اس وقت کیا معنی لیں گے، سارا کے معنی لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے تنبیہ دے رہے ہیں کہ چند اور فعل بھی ہیں جو سارا کا معنی دینے کی وجہ سے ملحقات سارا کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، ملحقات سارا، ملحق، الحق یلحق مانے جوڑنا، الحق یلحق مانے جوڑنا، اب اسی سے اس میں مفعول بنا ملحق، ملحق کی جمع ملحقات، ٹھیک ہے، یعنی وہ کلمات جو کس سے جوڑ دیے گئے ہیں، سارا سے جوڑ دیے گئے ہوں، کیوں جوڑے گئے ہیں سارا سے، کیونکہ وہ سارا کے ہی معنی دیتے ہیں، کس کے معنی دیتے ہیں، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے حالت کچھ تھی اور اب حالت کیا ہو گئی، کچھ اور ہو گئی، لہذا انہیں کیا کہا جاتا ہے، ملحقات سارا، الحق یلحق سے۔ مثلا ارتد و تحول، یعنی ارتد اور تحول یہ دونوں کس کے معنی دیتے ہیں، سارا کے معنی دیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے، ملحقات سارا کہا جاتا ہے۔ کیسے ارتد کے سارا کے معنی دیتے ہیں، مثال دی ہے قرآن کی، جیسے فرتد بصیرا، یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آیا، وہ کیا ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو اب جب ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا اور انہیں خوشخبری ملی، تو اب دوبارہ ان کی بینائی لوٹ آئی، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے فصار بصیرا، کیا ہو گئے، فصار بصیرن، وہ دیکھنے والے بینا ہو گئے، اور یہ بھی یہاں پر استعمال ہوا فرتد بصیرہ، کیا ہو گئی، ان کی بینائی کیا ہو گئی، لوٹ آئی، تو اس نے بھی حالت کی تبدیلی کو بتایا، لہذا اسے کیا کہتے ہیں، ملحقات سارا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارتدا و تحول، تو گویا یہ 7 فعل ہو گئے ملحقات میں سے، 7 فعل، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، 5 ہو گئے، اور کیا بولتے ہیں یہ ارتدا و تحول، 2، 7 یہ فعل کون ہو گئے، ملحقات سارا ہو گئے، یعنی یہ بھی سارا کے معنی حالت کی تبدیلی کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ آگے 4 ہیں جس میں سے چاروں ماں کون سی ہے، نافیہ ہے، کیا ہے، نافیہ، یہ چاروں فعل خبر کے استمرار کے واسطے آتے ہیں، استمرار کسے کہتے ہیں، ہاں، مسلسل، کوئی کام کیا ہو، مسلسل تسلسل کے ساتھ ہو تو اسے کہتے ہیں استمرار، ٹھیک ہے، یہ چاروں پہلے زالہ کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، زالہ کے معنی ختم ہو جانا، بریحہ کے معنی کسی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، فتیحہ کے معنی کسی چیز کا خاموش ہو جانا، سکون، پرسکون ہو جانا، انفق کا معنی کسی چیز کا ہٹ جانا، تو اب جب زالہ کے معنی ہو گئے ختم ہو جانا، ما زال، اب جب اس پہ نفی آ گیا تو کیا مطلب ہوا، وہ چیز ختم نہیں ہوئی، یعنی مسلسل ہوئی، اسی طرح بریحہ معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، اب اس پر ماں نافی آ گیا تو کیا مطلب ہوا، اس نے نہیں چھوڑی، وہیں پہ رہا، فتیحہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خاموش ہو جانا، پرسکون ہو جانا، اب اس پر ماں نافی آ گیا تو کیا مطلب ہوا، کہ وہ خاموش نہیں ہوا، یعنی مسلسل ہوتا رہا، انفکا معنی کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہو جانا، لیکن جب ماں نافی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس سے الگ نہیں ہوا، یعنی مسلسل وہ کرتا رہا، تو گویا لفظ میں ہی استمرار کے معنی پوشیدہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہاں عربوں نے مان لیا ہے کہ ہاں اس میں استمرار نہیں، بلکہ لفظ میں ہی استمرار کے معنی پوشیدہ ہے، یعنی زالہ پر ماں آ گیا تو وہ لگا رہا، بریحہ میں ماں آ گیا تو اس میں استمرار کے معنی پیدا ہو گئے، تو چاروں میں ایسا ہی ہے، یہ چاروں فعل خبر کے استمرار کے واسطے آتے ہیں، اور ما ان میں کیا ہے، نافیہ ہے، کیا ہے، نافیہ، یعنی نہیں، ما زالہ یعنی نہیں ختم ہوا، ٹھیک ہے، جیسے ما زال زید غنین، کیا، ما زال زید غنین، تو اب اصل میں ہوتا یہ ہے عربی میں کہ ایک چیز میں نفی کے معنی پائے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر دوسری نفی ایڈ ہو جائے، تو نفی نفی مل کے کس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس بات کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زالہ کے معنی ختم ہونے کے تھے، ماں کے معنی بھی نہیں کے تھے، یعنی نہ ہونا، اب دونوں مل گئے تو یعنی وہ چیز مثبت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ما زال زید غنین، یعنی زید ہمیشہ کیا رہا، مالدار رہا، کبھی اس پر فقر کی حالت یا
کم غربت کی حالت نہیں آئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ما بریحا ہے، ما بریحا ما بریح زید مقبلا علی التعلیم، یعنی زید ہمیشہ جو ہے تعلیم پر کیا رہا، لگا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا. اسی طرح ما فتیہ اور منفکا ہے. تو آپ اسے الگ نہیں استعمال کر سکتے کہ زالہ، یعنی اس معنی کو ادا کرنے کے لیے آپ صرف زالہ لے کر آئیں اور کہیں کہ مسلسل ایسا ہوتا رہا، تو نہیں صحیح ہوگا. آپ کو معنی نافیہ لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ما زالہ، ما بریحہ، ما فتیہ، من فکا. ٹھیک ہے. آگے ہے ما دامہ. کیا ہے؟ ما دامہ. ما دامہ میں ما نفی کا نہیں ہے. جیسے اوپر چار ہیں، اس میں ما کون سا ہے؟ نفی کا. نفی کا سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، یعنی اس میں ایک چیز کے نہ ہونے کی خبر دی جائے. اور ما دامہ میں ما مصدریہ ہے. مصدریہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ دامہ یدوم دوامن. تو جب یہ ما کسی فعل پر آتا ہے تو اسے کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے. تو دامہ کو کس معنی میں کر دیا؟ کیا مصدر کیا ہے؟ ہاں، دوامن. کیا ہے؟ یعنی جب ما دامہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوامہ. اس کا معنی کیا ہوا؟ دوامہ. اور کسی کام کی تو اس میں ما کون سا ہو گیا؟ مصدریہ ہو گیا. اور کسی کام کی تعیین وقت کے واسطے آتا ہے. یعنی کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کام کتنی دیر ہوا، وہ کام کتنی دیر ہوا، یا وہ کام کتنی دیر ہوگا، یہ چیز بتانے کے لیے آتا ہے. اور کسی کام کی تعیین وقت، یعنی وقت کتنا لگا، اس کے لیے آتا ہے. جو اس کی خبر کے زمانے کے برابر ہوتا ہے. جو اس کی خبر کے زمانے کے برابر، یعنی ایک کام ہو رہا ہے، وہ کام کتنی دیر ہوگا، تو ما دامہ کی جو خبر ہوتی ہے، ما دامہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ کام اتنی ہی دیر ہوگا. مثال سمجھتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ انا ہناکا، انا فی ہذہ الغرفہ ما ما دمت، یا کہہ سکتے ہیں ما دام احد، ما دام الاستاذ، یہ کہہ سکتے ہیں انا اتعلم، میں پڑھوں گا، ما دام الاستاذ موجودا، ما دام الاستاذ موجودا. تو اب اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ میں پڑھوں گا، یہ عمل ہے. اب ما دامہ اس کے وقت کو متعین کرے گا کہ یہ کتنی دیر ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کیسے معلوم چلے گا کتنی دیر ہوگا؟ تو جو ما دامہ کی خبر ہے، ما دامہ کی خبر کیا ہے؟ ما دام الاستاذ موجودن. موجودن یعنی یہ جو تعلیم کا عمل ہے، سیکھنے کا عمل ہے، یہ کتنی دیر ہوگا؟ جب تک کہ استاد موجود ہوں گے. تو ما دامہ نے اتعلمو کا وقت کیا کر دیا؟ متعین کر دیا. ٹھیک ہے. یہی بتایا جو اس کی خبر کے، کس کی خبر کے؟ ما دامہ کی خبر کے زمانے کے برابر ہوتا ہے. یعنی جو پیچھے کام بتایا گیا ہے وہ کتنی دیر ہوگا؟ جتنی دیر ما دامہ کی خبر رہے گی. یعنی جتنی دیر موجودن استاذ موجود رہیں گے اتنی دیر کام اتعلم ہوتا رہے گا. یہ ٹھیک ہے. اسی واسطے جملہ سابقہ کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے. یعنی اسی وجہ سے، چونکہ یہ ایک کام کے وقت کا تعین کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایک کام کتنی دیر ہوگا. لہذا جب اس کا کام ہی یہی ہے تو ضروری ہوا کہ مادامہ کو استعمال کرنے سے پہلے کوئی جملہ لایا جائے جس میں کوئی کام ہو رہا ہو، تب یہ اس کا استعمال درست ہوگا. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بولتے ہیں ما دمت موجودا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی مطلب نہیں ہوگا جب تک میں موجود ہوں. کیا تب جب تک میں پہلے کچھ بتاؤ تو اتعلم ما دم دام الاستاذ موجودا. یہی کہہ رہے ہیں کہ جملہ سابقہ کا ہمیشہ، سابقہ یعنی جو پہلے آیا ہو، جو جملہ کیا ہو؟ پہلے آیا، یعنی پیچھے کوئی ایسی چیز ہو جس میں کیا ہو رہا ہو؟ کوئی کام ہو رہا ہو. جب کام ہوگا تبھی تو اس کے وقت کا تعین کرے گا کہ ہاں یہ کام کتنی دیر ہوگا. لہذا کیا کہا کہ اسی واسطے جملہ سابقہ کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، یعنی پیچھے کوئی فعل ہونا ضروری ہے. اب جیسے دیکھیے قرآن کی مثال دی ہے، اوصانی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. کس چیز کا حکم دیا؟ بالصلاح، نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ. لیکن یہ نماز اور یہ زکوٰۃ کب تک کرنی ہے؟ یعنی نماز اور زکوٰۃ کیا مطلب جب تک جوان ہوں تب تک کرنی ہے، یا جب تک جوان ہوں تب تک تو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کے کروں گا، ایسا؟ تو اب اس عمل کی یعنی زکوٰۃ اور صلاۃ کے وقت کی تعیین کون کرے گا؟ ما دامہ کرے گا. کون کرے گا؟ ما دامہ. تو کہا میرے رب نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں کیا رہوں؟ زندہ رہوں. تو اب ما دمت نے کس کام کا وقت متعین کیا؟ صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا. اور اس کی جو خبر ہے اتنی ہی دیر تک صلاۃ و زکوٰۃ کو ہونا ہے. خبر کیا ہے؟ حیا، یعنی جب تک زندہ رہیں تب تک نماز اور زکوٰۃ کیا کرنا؟ دیتے رہیں.
بزرگی کا کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا جہاں پر آپ کہیں کہ ہاں میں اتنا بزرگ ہو گیا ہوں کہ اب نماز زکوٰۃ مجھ سے ساقط ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ جب تک سانس میں سانس ہے، حتی یأتیک الیقین، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے تب تک آپ کو نماز زکوٰۃ کرنا ہے. تو یہ مادامہ کرتا ہے، یعنی اپنے پیچھے ایک عمل آتا ہے، وہ عمل کتنی دیر ہوگا اتنی دیر مادامہ اس کا تعین کرتا ہے. سمجھ گیا؟ مادامہ. اور اس میں ماں کون سی ہوتے؟ ماں مصدریہ. ٹھیک ہے، یعنی اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ دوام دوام الحیاتی. کیا؟ دوام الحیاتی یعنی زندگی بھر، دوامہ یعنی مسلسل، دوام الحیاتی زندگی بھر مجھے نماز و زکوٰۃ کرنی ہے. ماں مصدر کے معنی میں، یعنی اسے جو آگے جو فعل آ رہا ہے اسے مصدر بنا دیتے ہیں. اس نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں. لہٰذا اس میں دو تین چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ مادامہ میں ماں مصدریہ ہے. دوسری چیز، یہ ہمیشہ اپنے پیچھے ایک جملہ سابق کا محتاج ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اسی کے وقت کی تعین کرتا ہے. اگر وہی نہیں آئے گا تو یہ کام کیا کرے گا، اور اس کے بغیر اس کا مفہوم مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو جملہ سابق کا یہ ہمیشہ محتاج ہوگا. ٹھیک ہے. لیسا، لیسا کس کے لیے آتا ہے؟ مضمون جملہ کی نفی کے واسطے آتا ہے. مضمون جملہ ہم سمجھا چکے ہیں، مطلب جس جملے، جملہ جو بتا رہا ہے، جملہ جو بتا رہا ہے اس کی نفی ہے. یعنی جملہ اگر بتا رہا ہے زید قائم، تو اب لیسا آ جائے گا تو لیسا کہہ دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے. اگر جملہ بتا رہا ہے کہ زید غنی، تو اب لیسا آ جائے گا تو جملے نے بتایا کہ زید غنی ہے، لیکن لیسا کیا کر دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مضمون جملہ کی نفی کے واسطے آتا ہے، یعنی اس کو منع کرنے کے، جیسے لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. فائدہ، جب اس کی خبر پر با آئے تو وہ لفظاً مجرور ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیسا، ایسا ہوتا ہے لیسا زید کریما، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، خبر لا سکتے ہیں، یعنی اس کی خبر کو منسوب کر دیں. اور ایک طریقہ اس کی خبر کو لانے کا یہ ہے کہ لیسا زید بغنی، لیسا زید بغنی، یعنی اس کی خبر پر کیا لے آئیں؟ حرف جر با لے آئیں. کیا لے آئیں؟ با لے آئیں. تو اس لحاظ سے دکھنے میں وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گی. جو خبر منسوب ہونی چاہیے تھی وہ دکھنے میں کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی. لیکن محلن، محلن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی کنڈیشن منسوب ہی رہتی ہے. اس کی کنڈیشن معنوی لحاظ سے کیا رہتی ہے؟ منسوب ہی رہتی ہے. دکھنے میں لفظاً مجرور ہوتی ہے، یعنی دکھ تو ہمیں مجرور رہی ہے، لیکن محلن وہ کیا ہوتی؟ منسوب ہوتی. مگر محلن منسوب، جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ، اصل میں کیا تھا؟ الیس اللہ کافیا عبدہ، الیس اللہ کافیا عبدہ. اب لیسا کی خبر پر با حرف جر بھی لایا جا سکتا ہے، لہذا یہاں پر خبر پر کیا لے کے آئے؟ با حرف جر لے کر آئے. الیس اللہ بکافن، کیا کہا؟ الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہاں پر لیسا کی خبر کافن ہے. کوئی کہے گا بھائی لیسا کی خبر تو کیا ہوتی ہے؟ منسوب ہوتی ہے. یہاں تو مجرور ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں لفظاً مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے؟ منسوب. ٹھیک ہے. فائدہ، لیسا اصل میں کیا تھا؟ لیسا تھا. بس اسے معلومات میں اضافے کے لیے پڑھ لیجئے. اب یہ مت سوال کریے گا کہ کب لیسا تھا. ٹھیک ہے. فائدہ، لیسا اصل میں لیسا تھا، یعنی یا پر بھی کیا تھی؟ حرکت تھی. کثرت استعمال سے کیا ہو گیا؟ لیسا ہو گیا. اور ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ فعل کیا ہے؟ غیر متصرف ہے. کیا ہے؟ غیر متصرف. متصرف تصرف پھرنا، غیر متصرف جو نہ پھر سکتا ہو. غیر متصرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی فعل بھی جامد ہوتا ہے. فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ جامد ہوتا ہے. تو جو جس کا، جس فعل کا صرف ماضی آئے، جس فعل کا صرف ماضی آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر متصرف یا جامد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیر متصرف. تو لیسا کا اب یل یسو نہیں آئے گا اور مصدر نہیں آئے گا لیسن. ٹھیک ہے. یہ بس لیسا آتا ہے ماضی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جامد کہتے ہیں یا غیر متصرف کہتے ہیں. یعنی جس فعل کا بھی صرف ماضی آئے وہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل غیر متصرف ہوگا. فائدہ، اب ساری چیزیں ہو گئی. فائدہ بتا رہے ہیں کانا کبھی تامہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی پیچھے بات آئی تھی. کانا کبھی تامہ ہوتا ہے، یعنی کانا کو جب تامہ ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تام اور ناقص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ ناقص کے فاعل کو صفت کی ضرورت ہوتی ہے. ناقص کے فاعل کو صفت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا. اور جو تام ہوتا ہے وہ صرف فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، وہ صرف فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے. تو کبھی کانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تام ہو جاتا ہے، یعنی صرف فاعل پر تمام ہو جاتا ہے اور خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس وقت کانا سے کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟
اس وقت کانا سے کون سا معنی لیا جاتا ہے؟ کانا ہونے کا معنی لیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہونے کا معنی. اسی کو کہا ہے ثبت حصل. ثبت مانے ثابت ہو جانا، حصل مانے وانی حاصل ہو جانا، وہی معنی ہونے کے معنی میں. یعنی اس وقت جب کانا تام ہوتا ہے اور اس کے فاعل کو صفت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس وقت کانا سے کون سا معنی مراد ہوتے ہیں؟ ہونے کا معنی مراد لیتے ہیں. جیسے آیت دی ہے ان کان ذو عسرت، تو اب یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کانا یہاں پر ناقص ہے، بلکہ کانا یہاں کیا ہے؟ تام ہے. تام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے فاعل کو صفت کی یعنی خبر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے ان کان ذو عسرت، اگر وہ کیا ہو؟ تنگ دست ہو. یعنی یہاں پہ ہونے کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ ہونے کے معنی میں. ان کان ذو عسرت، اگر کوئی تنگ دست ہو. یہی حال حسب اصبح وغیرہ پانچوں فعلوں کا ہے، جبکہ ان سے دخول فی الوقت مراد ہو. تو کانا تام کب ہوگا؟ جب ان سے کون سا معنی مراد ہو؟ ہونے کا معنی مراد ہو، یعنی کوئی چیز ہو جائے. یعنی ہم کہہ دیں کہ کیا بولتے ہیں، جیسے ہم کان الصبح ہم کہتے ہیں، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کان الصبح مشرقن، بلکہ یعنی کانا ناقص نہیں کہیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں صبح کیا ہو گئی؟ ہو گئی. ثبت حصل یعنی ثبت الصبح، صبح ثابت ہو گئی یعنی ہو گئی. حصل الصبح یعنی صبح ہو گئی. تو ایسے ہی یہ جو پانچ فعل ہیں اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا، یہ بھی تام ہوتے ہیں. کب تام ہوتے ہیں؟ جبکہ یہ معنی مراد لیا جائے کہ جو اس کا فاعل ہے اس کو یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ ہاں اس نے یہ کام، یعنی اس میں جو وقت ہے وہ اس میں داخل ہو گیا. مثلا ہم نے کہا کہ کیا بولتے ہیں، جاء زید الیہ فی اللیلہ، زید میرے پاس رات میں آیا. فاصبح، تو اس نے صبح کی، یعنی وہ صبح تک میرے پاس رہا. کیا کیا؟ صبح تک میرے پاس رہا. تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ اصبح زید یعنی زید دخل فی الصباح، زید کیا ہے؟ صبح میں داخل ہوا، یعنی میرے ہی پاس تھا کہ اس نے اس دن کی صبح میرے ہی پاس کی. تو جب ان پانچوں فعل سے اس میں جو وقت پوشیدہ ہے اگر اس میں داخلہ مراد ہو، یعنی وہ اس وقت میں اس نے ایسا کیا، مثلا اصبح زید، زید نے صبح کی، امسا زید، زید نے شام کی، یا اسی طرح اضحیٰ زید، زید چاشت کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے چاشت کا وقت دیکھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ معنی مراد ہو، دخول وقت مراد ہو، کیونکہ آپ نے بتایا کہ پانچوں میں وقت کے معنی پوشیدہ ہیں. اصبح میں صبح کے معنی پوشیدہ ہیں، امسا میں مسا کے معنی پوشیدہ ہیں، اضحیٰ میں ضحیٰ کے معنی پوشیدہ ہیں، ظلہ میں دن کے معنی پوشیدہ ہیں، اور باتا میں رات کے معنی. تو جب ان پانچوں فعل سے مراد یہ ہو کہ فاعل ان وقتوں میں داخل ہوا، یعنی فاعل نے یہ وقت دیکھا، فاعل نے یہ وقت کیا، تب پھر یہ پانچوں فعل بھی ناقص نہیں رہ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تام ہو جائیں گے. تب ان کے فاعل کو صفت کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو جیسے اصبح زید ای دخل فی الصباح، یعنی زید نے صبح کی. ٹھیک ہے. اور باب افعال کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اسے دخول وقت مراد لیتے ہیں. جیسے ہم کہیں عراق، عراق سے ہم بنا لیں اعرق زید، کیا کر لیں؟ اعرق زید، تو مطلب ہوگا کہ ہاں زید کیا ہوا؟ عراق میں داخل ہوا. ایسے ہی جب اصبح سے یہ معنی مراد ہو کہ اس نے صبح کی، اصبح زید، زید نے صبح کی. ٹھیک ہے. اب کسی نے صبح کی، اب ہمارے پاس اس کی عربی بنانے کیا ہے، تو ہم کہہ دیں کہ فعل زید الصباح. تو یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا نا، عربی میں اس طرح نہیں استعمال ہوگا. ہم کہیں گے اصبح زید، زید نے صبح کی. تو جب یہ معنی مراد ہو تو ان پانچوں میں یہ پانچوں فعل ناقص نہیں رہ جاتے، بلکہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تام ہو جاتے ہیں. اور تام اسے کہتے ہیں جس کے فاعل کو صفت کی ضرورت نہ ہو، اور جس کے فاعل کو صفت کی ضرورت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.